أشهد أن لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء فقد سأل موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جارة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور من فوقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا بالسبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 152 اور 53 اور 54 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آیت نمبر 153 اور 154 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ترجمہ: یسألو کا اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتاریں. سو وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا سوال کر چکے ہیں. انہوں نے یوں کہا کہ تو ہمیں آمنے سامنے اللہ کو دکھا دے، اور اس ظلم کی وجہ سے بجلی نے پکڑ لیا ان کو. پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا. اس کے بعد ان کے پاس دلائل آ چکے تھے. پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو سریع غلبہ دیا، اور ہم نے ان لوگوں پر کوہ طور کو اوپر اٹھا دیا ان کے اوپر ان سے مضبوط عہد لینے کی وجہ سے. اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ جھکتے ہوئے، اور ہم نے ان سے کہا کہ زیادتی نہ کرو سنیچر کے دن، اور ہم نے ان سے لیا تھا بہت مضبوط عہد. یہ مختصر ترجمہ تھا. اس کے مختصر سی تشریح آپ کے سامنے. یہود کی بیجا سوالات اور بری حرکتوں کا تذکرہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ ہمیشہ شرارتوں کی وجہ سے اور ضد اور عناد کی وجہ سے جگہ جگہ انہوں نے بیجا قسم کے سوالات کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کرتے تھے تو آپ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ شان نے یہاں یہود کے اس مطالبے کا ذکر بھی فرمایا، اور فرمایا کہ انہوں نے جو آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسی کتاب دو کہ جو ہمارے سامنے اترے، آپ آسمان سے اتارو اور پھر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے اور ہم اسے پڑھ کر ہمیں اطمینان ہو جائے. تو فرمایا کہ میرے رسول یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ آپ سے پہلے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس طرح کے سوالات کیے تھے اور لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. مشرکین مکہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے بہت سارے سوالات کیے تھے. قرآن کے مختلف صورتوں کے اندر ان کا ذکر ہے. ایک جگہ فرمایا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تو آسمان پر یعنی چڑھے اور ہمارے لیے ایک کتاب اتارے اور ہم اس کتاب کو خود پڑھ لیں. یہود نے بھی یہ سوال کیا اور مشرکین مکہ نے بھی یہ سوال کیا. یہ نہ یہود ماننے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، اور نہ مشرکین مکہ جو ہے ایمان لانے والے تھے. بس خواہ مخواہ یہ جو ہے اس طرح کے سوالات کرتے تھے. اس طرح یہود نے جو ہے وہ چونکہ ایمان تو لانا نہیں ہوتا تھا، ویسے بیجا سوالات کرتے تھے. سورہ انعام کے اندر فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ خِطَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر ہم اتار دیں آپ پر کتاب کاغذ کی صورت میں تو یہ اپنے ہاتھوں سے چھوئیں، پھر یہ کفر اختیار کریں گے، ضرور یہ کہیں گے یہ تو صرف کھلا ہوا جادو ہے. منکرین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ یہ معجزات کا مطالبہ تو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات ہو جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کو معلوم ہے خوب کہ یہ مطالبے کرتے ہیں، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات بھی ظاہر فرمائے، اور ایک عقل مند آدمی کے لیے، منصف آدمی کے لیے یہ کافی ہے کہ جب وہ کوئی معجزہ اس کے سامنے ظاہر ہو جائے تو وہ پھر فوراً اس پہ ایمان لے آئے. لیکن یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے کئی معجزات جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کیا، اور وہ معجزات جو ہے دیکھنے کے بعد بھی، ظاہر ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا. جیسے کہ شق القمر کا واقعہ یعنی چاند کا پھٹ جانا. لیکن چونکہ یہ مانتے نہیں تھے اس لیے صرف بیجا جو ہے وہ سوالات کرتے تھے آپ کو تکلیف دینے کے لیے. ماننا انہوں نے تھا نہیں. اس لیے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس طرح الٹے قسم کے سوالات کیے، میرے حبیب آپ بھی پریشان نہ ہوں.
سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب بنی اسرائیل تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں، یہ دنیا تو اس قابل ہے نہیں کہ کوئی شخص اللہ کا دیدار کر سکے، اللہ تعالیٰ کا دیدار تو جنت میں ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں دیدار الہی کا سوال کیا کہ یا اللہ میرے بندے جو ہے میں امت جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے، تو اللہ جل شانہ نے تجلی پہاڑ کے اوپر نازل فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ایک نبی کا یہ حال ہے، مقرر نبی کا، کہ وہ اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں کر سکتا تو امت کیسے کرے گی؟ موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لینے کے لیے طور پر گئے، وہاں ان کو 40 دن لگ گئے۔ یہاں پیچھے سے اس کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو ان لوگوں کی سرزنش کی اور سمجھایا، اور 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور بارگاہ خداوندی میں معذرت پیش کرنے کے لیے گئے کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ وہاں جب پہنچے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خطاب کیا، فرمایا کہ اے موسیٰ تم میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے قوم کو بھی یہ کہو۔ اور پھر قوم نے جو ہے جب یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں، ہم مانیں گے نہیں، تو اللہ نے تجلی ان کے اوپر جو ہے وہ بجلی بھیج دی اور جیسے سب مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ سے، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ زندگی نصیب ہوئی۔ جنہوں نے بشرے کی معبود نہیں کی تھی انہوں نے دوسرے کو قتل کیا، اور ان سب کی توبہ قبول ہوئی، پھر اللہ نے ان کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو قرآن کریم میں بہت سارے انہوں نے بشرے کو معبود بنایا یہود نے، اور یہ جو ہے ان کے اوپر پھر دنیا کے اندر عذاب آیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے بہت سارے انہوں نے جو ہے معجزات کا مطالبہ کیا، جیسے کہ عصا کا ظہور ہونا، اور اسی طرح جو ہے ہاتھ کا سفید ہو جانا، سمندر کا پھٹ جانا، اور فرعون کا غرق ہو جانا، بنی اسرائیل کو نجات مل دینا۔ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوئی، لیکن پھر بھی انہیں بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو یہ ایسے ظالم قوم ہیں کہ دلائل کو دیکھ کر پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، اور پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں اور اللہ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ان اقوام گزشتہ قوموں سے عبرت اور سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام گناہوں سے اور ان تمام مصیبت پریشانیوں سے بچائے جو ان قوموں کے اوپر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پکا اور سچا بندہ بنا کر اور عقید توحید کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و دین کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔